السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، میں آج ایک نئی اخلاقی کہانی سیریز خدمت گزار کے ساتھ آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں۔ سامعین، دوسروں کی خدمت کرنے میں جو سکون ملتا ہے وہ سکون اس قابل ہوتا ہے کہ آپ دنیا و ما فیہا کی دولت بھی اگر آپ کو مل جائے تو وہ آپ اس کو بدلے میں اسے نہ دیں۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو دوسروں کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس میں چاہے وہ عام طبقے کا آدمی ہے، بچہ ہے، بڑا ہے، گھر کا فرد ہے یا گھر کا سربراہ ہے، قوم کا فرد ہے یا قوم کا سربراہ ہے، چاہے وہ کسی قافلے پر جانے والا امیر ہے یا اس کے زیر ماتحت ہے، ہر ایک کام میں اگر آپ خدمت کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کے دکھوں کو اپنا مداوا سمجھتے ہیں تو وہ آپ اس کو کریں، اللہ تعالیٰ اسی میں راضی ہوتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک قصہ سنانے سے پہلے یہ بتا دوں کہ جو اس کہانی کا موضوع ہے خدمت گار، وہ کچھ احادیث نبوی کی روشنی میں آپ کو سمجھنا ہوگا کہ جو خدمت آپ سے نے فرمایا کہ جب آپ کسی سفر پر جائیں تو آپ اس میں سے کسی ایک کو امیر بنا لیں، ایک کو بڑا بنا لیں، جو راستے میں یعنی آپ ایک کو سربراہ بنا لیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بچے جب ٹرپ پر جاتے ہیں تو وہ کسی ایک کے زیر استاد کے ماتحت ہوتے ہیں، تو یہ عمومی طور پر تو ہم ایک فرضی بات کرتے ہیں کہ جی اس کے ماتحت دے دیے تاکہ کوئی نقصان ہو، لیکن یہ حدیث نبوی کے مطابق بھی ہے کہ ہم نے اسے سربراہ بنا لیا۔ اسی طرح پہلے زمانے میں جب علماء، فضلاء اور اولیاء اللہ کے راستوں پر چلتے تھے اور لوگوں کو دین سکھاتے تھے تو ان میں ایک سربراہ ہوتا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی یا تبلیغی جماعت والے وہ بھی کسی کو سربراہ بنا لیتے ہیں جب کسی مساجد میں جاتے ہیں۔ آپ دعوت اسلامیہ والوں کو دیکھ لیں، وہ بھی کہیں جاتے ہیں تو وہ کسی کو سربراہ بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح یعنی یہ مذہبی اور طبقے کے لحاظ سے اور معاشرتی طبقے کے لحاظ سے میں نے آپ کو دو مثالیں دے دی، ایک اسکول لائف کی اور ایک مدرسے کی زندگی کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی وفد جو ہے کسی سے ملنے جاتا ہے تو وہ چاہے وہ قومی سطح کا وفد ہو، مذہبی کا ہو، تو وہ ایک کو سربراہ اپنا منتخب کر لیتے ہیں۔ تو اس سربراہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ہر راستے میں پیش آنے والی مشکلات کا حل نکالے گا۔ تو آئیے ایک کہانی اسی سے متعلق ہے کہ ایک شخص اپنے کام کو کس حد تک انجام دیتا ہے احادیث نبویہ کی روشنی کے اندر۔ ایک نرم دل اور درد مند بزرگ حضرت ابو علی رباطی رحمہ اللہ تعالی اور حضرت عبداللہ رازی رحمہ اللہ تعالی کا ایک سفر پر روانہ ہونے لگے تو حضرت عبداللہ رازی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق یہ ضروری ہے کہ دونوں میں سے ایک کو امیر تسلیم کیا جائے۔ لہٰذا عبداللہ رازی علیہ الرحمہ فرمانے لگے کہ میں آپ کو اپنا امیر مقرر کرتا ہوں۔ حضرت رباطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بادل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی، کیونکہ وہ نہیں چاہ رہے تھے لیکن اب انہوں نے بہت اصرار کیا، تو آپ اس راستے کے امیر بن گئے کہ ٹھیک ہے، آپ کے دکھ سکھ اب میرے دکھ سکھ ہوں گے اور مجھے ہر طرح کی آپ کے لیے آسانی مہیا کرنی ہوگی۔ اب یہ معاملہ طے ہوا اور سفر جاری ہو گیا اور دونوں بزرگ سفر پر روانہ ہو گئے۔ اب اتفاق ایسا ہوا کہ ایک ایسی جگہ جہاں بچاؤ کا کوئی سامان نہ تھا، بارش برسنے لگی، مجبوراً دونوں رک گئے۔ تو حضرت علی رباطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت رازی کو ایک مناسب جگہ بٹھا کر اس کے اوپر اپنا کمبل جو ہے وہ تان لیا کہ وہ بارش کی بوچھاڑ سے محفوظ رہے اور خود بارش میں گیلے ہوتے رہے۔
یہ وہ خدمت خلق ہے جو انسان کو سکون دیتا ہے۔ حضرت راضی نے دیکھا تو فرمایا یا امیر آپ کیا کر رہے ہیں، آپ تشریف رکھیے، میں بارش سے بچاؤ کے لیے کا انتظام کرتا ہوں۔ حضرت رباطی نے فرمایا نہیں، آپ اسی طرح بیٹھے رہیے، یہ میرا فرض ہے کہ میں آپ کی آرائش اور سکون کا لحاظ رکھوں اور آپ کو ہر پیش آنے والی مصیبت اور آفت سے دور رکھوں، کیونکہ جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہ قوم کا سردار نہیں بلکہ قوم کا خادم ہوتا ہے۔ حضرت راضی نے بھی بہت اصرار کیا تو آپ نے کہا یہ میرا حکم ہے اور آپ کو میرے حکم کی تعمیل کرنی ہوگی، کیونکہ میں اس راستے کا حاکم ہوں، آپ میرے زیر ماتحت ہیں۔ تو گویا انہوں نے پھر چپ سادھ لی، تو آپ نے جب تک بارش تھم نہیں گئی آپ نے ان کے اوپر کمبل اوڑے رکھا۔ تو یہ وہ جذبہ ہے بچوں، یہ وہ جذبہ ہے سامعین، یہ وہ جذبہ ہے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، کہ جو انسان کے اعلیٰ اخلاق تک پہنچاتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس میں کیونکہ جب آپ اپنے وجود، اپنے نفس کو مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، تو اس وقت آپ کے نفس، کیونکہ آپ خود، آپ کے اندر جو میں ہے وہ میں نہیں رہتی، پھر تم رہتی ہے، اور وہ تم کیا، وہ رب ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ اس دل میں آ کے بستا ہے۔ جب آپ خود کو اپنے آپ وجود کے اندر سے مٹا دیتے ہیں تو پھر تو اللہ رب العزت آپ کے وجود کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو منازل عطا کرتا ہے جو آپ نے وہ تکالیف، اس پہ اجر عظیم بھی عطا کرتا ہے۔ اور اجر عظیم میں سب سے بڑی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر وہ کام جس کو آپ انجام دیتے ہیں اس میں اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت شامل حال ہوتی ہے۔ تو آج کی یہ کہانی سیریز یہیں تک، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم نئی اخلاقی کہانی کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، فی امان۔